ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مرقات شرح مشکات، اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بت پرستی پر 2 خوبصورت واقعات نقل کیے ہیں۔ اسی طرح اردو کی کتاب ہے انمول جواہرات، اس کے اندر بھی یہ دونوں واقعات لکھے ہیں۔ پہلا واقعہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے کہنے لگے، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب قحط پڑا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی، اتنی کمی ہوئی کہ بعض لوگ ہلاک ہونا شروع ہو گئے، اس وقت جتنا نفع میرے بت نے مجھے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیسے بت نے تجھے نفع دیا؟ انہوں نے فرمایا اصل میں میرا بت حلوے کا بنا ہوا تھا، حیث حلوے کا، ایک خاص قسم کا حلوہ اس کا بنا ہوا تھا۔ اب لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مجھے جب ضرورت پڑتی تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بت کو کاٹتا اور اس کو کھا لیتا، کبھی اس کا ہاتھ کاٹتا، کبھی بازو کاٹتا، کبھی سر کاٹتا، کاٹتے کاٹتے میں نے سارے بت کو کاٹ کے کھا لیا، اور اسی طرح زمانہ قحط جو ہے وہ گزر گیا اور میں بھی بچ گیا، ورنہ میرا بت نہ ہوتا تو میں دوسروں کی طرح ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت تنقید ہے بت پرستی پہ، یہ بت پرستی پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بڑی خوبصورت تنقید ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا گیا ہے، وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ کسی دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے تھے۔ فرما رہے تھے کہ ایک تو بڑا بت تھا جو بت خانے کے اندر ہوتا ہے، اس کی عبادت کے لیے جب موقع ملتا میں چلا جاتا، بچوں کو لے کر، گھر والوں کو لے کر چلا جاتا، اس کی عبادت کرتے، اس سے مانگتے۔ لیکن ایک ایمرجنسی کے طور پر چھوٹا سا بت گھر کے اندر بھی رکھا ہوا تھا کہ فوراً کچھ مانگنا ہو تو اس سے مانگ لے۔ لیکن اس بت کی وجہ سے میری زندگی بدلی اور میں مسلمان ہو گیا، میں ایمان لایا۔ ہوا یوں کہ ایک دن میں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گیا، میں واپس آیا تو دیکھا میرے جو ہے وہ اس چھوٹے سے بت پر لومڑی جو ہے وہ پیشاب کر رہی ہے، پخانہ کر رہی ہے۔ میرے فوراً ذہن کے اندر یہ بات آ گئی، اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ جو بت اپنے اوپر اس گندگی کو گرنے سے نہیں بچا سکا، وہ مجھے میری تکلیف و پریشانیوں کو کیسے دور کرے گا۔ میں فوراً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اسلام کی دولت جو ہے وہ حاصل کی اور کلمہ طیبہ جو ہے وہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گمراہیوں کے اندھیروں کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ دیکھیں جن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے انہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور یہ مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ میرے اور آپ کے پاس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلمہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم جب تک زندہ رہیں تو اسلام پر زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اسلام پر ہی جا رہے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔